ہوائیں کہتی ہے دوستی کرو، فضائیں کہتی ہیں پیار کرو، بہاریں کہتی ہے شادی کرو، اور گھر والے کہتے ہیں بکواس بند کرو اور اپنا کام کرو۔ شادی میں دلہن کا ایکس بوائے فرینڈ بھی حاضر تھا۔ دولہے کے باپ نے پوچھا، جی آپ کون؟ لڑکا: جی میں سیمی فائنل میں باہر ہو گیا تھا، اب فائنل دیکھنے آیا ہوں۔ بابا جی فرماتے ہیں، پتر انسان کی پہچان دولت سے نہیں، شناختی کارڈ سے ہوتی ہے۔ کون کہتا ہے کہ مرد شادی کے بعد بدل جاتا ہے؟ وہ شادی سے پہلے بھی شادی کا شوقین ہوتا ہے اور شادی کے بعد بھی۔ بات تو صحیح ہے۔ پٹھان سے انٹرویو میں پوچھا گیا، آپ کو کتنے سالوں کا تجربہ ہے؟ پٹھان بولا، 3 سالوں کا۔ ویسے تو 2 سالیاں بھی ہے، مگر ہم نے ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ دوستوں، اوپر والے کا دیا سب کچھ ہے، بس گھر میں ایک عدد نہ کرے کوئی دیکھ لے گا، کہنے والی چاہیے۔ باپ بیٹے سے بولا، کہاں جا رہے ہو؟ بیٹا بولا، نہانے کے لیے۔ باپ بولا، تو موبائل لے کر کیوں جا رہے ہو؟ بیٹا بولا، بالٹی بھرنے تک کیا کروں گا؟ دوستوں، بعض دفعہ جواب دینے کے لیے الفاظ نہیں، ایسی شکل ہی کافی ہوتی ہے۔ دوستوں، یہ بات مجھے سونے نہیں دیتی، اکڑ بکڑ بمبے بو، 80 90 کیسے 100۔ دوستوں، آپ اپنے بارے میں کبھی برا مت سوچیں، کیونکہ اس کا ٹھیکہ تو آپ کے رشتہ داروں نے اٹھا رکھا ہے۔ کاش ہمارے فیل ہونے پر امی ابو کہتے، تم جیتو یا ہارو، ہمیں تم سے پیار ہے۔ دوستو، تعلیم انسان کو انگوٹھے کے نشان سے دستخط تک لے گئی، ٹیکنالوجی دستخط سے انگوٹھے پر واپس لے آئی، بس ثابت ہوا دنیا گول ہے۔ غالب کو عشق نے کیا نکما، غالب کو عشق نے کیا نکما، اور ہمیں موبائل نے کر دیا۔ کچھ لڑکیوں کو میں منہ نہیں لگتا کیونکہ وہ پیاری نہیں ہوتی، اور باقی مجھے منہ نہیں لگائی کیونکہ میرے بارے میں ان کے بھی یہی خیالات ہیں۔ بریکنگ نیوز: لاہور میں خواتین کے لیے بھی ہیلمٹ پہننے کی پابندی، بیگمات کے ہر سوٹ کے ساتھ میچنگ ہیلمٹ کی فرمائش، شوہر پریشان۔ سردار رو رہا تھا، دوست کیوں رو رہے ہو؟ سردار: میری مرغی مر گئی ہے۔ دوست: میرا دادا مرا تھا، میں تو پھر بھی نہیں رویا، اور تو مرغی مرنے پر رو رہا ہے۔ سردار بولا، تیرا دادا انڈا دیتا تھا، میری مرغی انڈا دیتی تھی۔ ایک میراثی کو چوری کے جرم میں منہ کالا کر کے گدھے پر بیٹھا کر گھمایا گیا۔ جب چکر پورے ہوئے تو میراثی گھر آ کر بیوی سے فخر سے بولا، لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ میں گدھے سے گر جاؤں، لیکن اللہ نے عزت رکھ لی۔ کسی سے سنا تھا کہ کتا پیچھے لگے تو فوراً بیٹھ جاؤ۔ گھر واپسی پر ایک دن کتا میرے پیچھے لگا، میں بیٹھ گیا، کتا بھی وہیں بیٹھ گیا، پھر ہم 2 گھنٹے بیٹھے رہے۔ اس شوق سے جو میں نے کہا کہ جان من سنو، حج کر کے آیا ہوں، مجھے حاجی کہا کرو۔ وہ بولی، حج کا اب یہ تقاضا ہے حاجی جی، اب جان من نہیں، مجھے باجی کہا کرو۔ گرمیوں میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے سورج نے پاکستان کو زوم کر کے فوکس کیا ہوا ہو۔ کل رات صوفے سے گرنے کی وجہ سے میری یادداشت چلی گئی ہے، کوئی مجھے بتائے گا کہ میں کس ملک کا شہزادہ ہوں؟ یا اللہ، زیادہ نہیں، بس اتنا دے دے کہ سیل لگنے کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ ہر دکھی انسان عشق کا مارا نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کوئی اس کی چائے پی گیا ہو۔ بہت مصروف ہے میری زندگی، موبائل استعمال کرتا ہوں، پھر چارج میں لگاتا ہوں، پھر موبائل استعمال کرتا ہوں، پھر چارج میں لگاتا ہوں۔ میری زندگی کے آدھے سے زیادہ مسئلے حل ہو جائیں اگر میں غصے میں الٹی سیدھی باتیں بولنے پر کنٹرول کر لوں۔
پوسٹ پڑھ لی آپ نے، مبارک ہو، آپ اندھے نہیں ہیں۔ اب کمنٹ کر کے ثابت کرے کہ آپ جاہل بھی نہیں ہیں۔ اسی طرح کے مزیدار لطیفے اور چٹکلے سننے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کریں تاکہ پائے اپڈیٹس سب سے پہلے۔